اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 104 سے شروع کریں گے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ جنگ کے اختتام پر لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت دشمن کا تعاقب باری معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر جنگی مصلحت ہو اور امیر حکم دے تو تعاقب واجب ہے۔ ایسے میں یہ سوچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح ہم تھکے ہوئے ہیں، دشمن بھی تو تھکا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور ثواب کی جو امید ہے وہ دشمن کو حاصل نہیں ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہیں مگر ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ خاندان بنِ عبیرہ کے ایک شخص بشر نے جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، ایک صحابی حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے اور دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اسی لیے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، اسی لیے آپ کا رجحان اسی طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو عبیرہ کے لوگ میں بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کی بجائے یہودی کو دی جائے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکے بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا، اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتا دیے گئے۔ یہاں اصول یہ ہے کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے۔ دوسرا اصول یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکورہ نہیں ہیں۔ فیصلے ان کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ آیت کے الفاظ اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا ہے، اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ان سے قرآن کریم کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حجیت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہے، اس کی وکالت کرنا جائز نہیں۔ بنو عبیرہ جو بشر کی وکالت کر رہی تھی، ان کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اول تو یہ وکالت جائز نہیں، دوسرے اس کا فائدہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پہنچ سکتا ہے، آخرت میں تمہاری وکالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے، در حقیقت سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے، کیونکہ دوسروں سے دغا کرنے والا
پہلے اپنے آپ سے دغا کرتا ہے۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں لوگوں سے چھپاؤ تو کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے چھپاؤ نہیں کرتے، جو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کی گھڑیوں میں نامناسب کاموں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ کہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو عبیرک کے بیٹوں کی طرف سے وکالت اور بحث کرتے تھے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ گناہ کا سرزد ہو جانا بعید از مکان نہیں، بسا اوقات انسان جذبات سے مغلوب ہو کر یا نادانی اور نہ سمجھی سے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہرگز روا نہیں کہ وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے غفور الرحیم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے قصور کا اعتراف کرے، اس پر سچے دل سے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے اور پختہ وعدہ کرے کہ آئندہ وہ ایسی ناشائستہ حرکت ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔